ہاؤس میں اس وقت صوبے کے لائن آرڈر پر، صوبے کے امن و امان پہ بات ہو رہی ہے، اپوزیشن کی بینچز سے بھی بات ہو رہی ہے اور ٹریجری بینچز سے بھی ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت صوبے میں دوبارہ کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جناب، بات بڑی واضح اور سادہ ہے کہ آپریشن کا کھیل صرف اسی ریجن میں کیوں ہے؟ آپریشن اسی بارڈر پہ ہمیشہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپریشن کے لیے ہمارے لوگوں کو کیوں ایندھن بنایا جا رہا ہے؟ آپریشن کے لیے پھر ایک بار پھر ہمارے لوگوں کو آپریشن کے لیے پھر ہمارے قبائل کو نقل کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک ہی بارڈر ہمیشہ آپریشن کے لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے۔ جب بھی ان کو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی ان کو فورن ایڈز کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی ان کو باہر کی قوتوں کو خوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے پختون قبائل پہ یہ آپریشن لانچ کر دیتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہم نے دی، لاکھوں لوگ ہمارے نقل مکانی کر چکے ہیں، لاکھوں لوگ ہمارے آئی ڈی پیز بن چکے ہیں، کاروبار میں ہم لاکھوں اربوں ڈالر کا نقصان کر چکے ہیں۔ اور جب بھی آپریشن ہوتا ہے جناب اسپیکر، اور جب آپریشن کا اختتام ہوتا ہے تو یہ ایک فگر دے دیتے ہیں کہ جی آپریشن بڑا کامیاب ہوا، اتنے دہشت گرد مارے گئے، یہ علاقہ کلیئر ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں پہ آپریشن لانچ کر دیتے ہیں۔ تو سوال بڑا سادہ سا ہے کہ لاکھوں ڈالر کا جو انہوں نے فینس لگایا، کئی مرتبہ انہوں نے آپریشن کیے، جب وہ آپریشن کامیاب ہوئے تو وہ لوگ دوبارہ کیسے سیٹل ہو رہے ہیں؟ کون ان کو سیٹل کر رہا ہے دوبارہ؟ کون ان کو لے کے آ رہا ہے؟ ان کو بارڈر پہ کیوں نہیں روکا جا رہا؟ ان کو کیوں باجوڑ میں سیٹل کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں مامن میں سیٹل کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں تیرا میں سیٹل کیا جا رہا ہے؟ جب یہ وہاں سے 64 65 100 کلومیٹر سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں تو بارڈر سنبھالنا ذمہ داری کس کی ہے؟ یا ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کو نشانہ بنائے، یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹے ان پہ مقدمات بنائے، یا ان کی ذمہ داری بارڈر سنبھالنا ہے؟ جناب اسپیکر، بات بڑی واضح ہے کہ ان کی ذمہ داری بارڈر سنبھالنا ہے۔ اگر بارڈر سے یہ لوگ یہاں پہ سیٹل ہوں گے تو ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ یہ اپنے جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے منہ موڑ کے ساری توانائی تحریک انصاف اور عمران خان پہ یہ زور لگا رہے ہیں اس کو ختم کرنے کی۔ جناب، اس وقت میدان جنگ ہمارے علاقے بنے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے علاقے میدان جنگ کیوں بنتے ہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پختون ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم یہاں سے 5000 سال سے زیادہ ہو گئے ہم یہاں آباد ہوئے، پاکستان بننے سے پہلے ہم یہاں آباد ہیں۔ اور جب بھی ان کو یہ ہمیں بڑے اچھے لفظ یوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں۔ ہم اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، ہم ہی مریں گے، ہم ہی ماریں گے، یہ لوگ ہمارے کاروبار تباہ ہوں گے، ہمارے لوگ آئی ڈی پیز بنیں گے، ہم شہادتیں دیں گے۔ ہم سن 47 سے لے کے آج تک شہادتیں دے رہے ہیں، 75 سال سے ہم شہادتیں دے رہے ہیں۔ ہم بھی سوچتے ہیں، ہماری بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ کب ہمارے علاقے میں امن آئے گا، کب ہم چین کی نیند سوئیں گے۔ جناب، میرا تعلق کوہاٹ سے ہے اور مجھ سے 50 کلومیٹر دور جنڈ کا بارڈر ہے۔ جناب، جب آپ 50 کلومیٹر سے سفر کرتے ہیں اور جب آپ پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہا ہوں کہ جنڈ کے لوگوں کی نہ باؤنڈریز ہیں گھروں کی، نہ وہاں پہ کوئی
ان کی سیفٹی کے لیے کوئی پولیس کی پیٹرولنگ ہے، نہ وہاں پہ کوئی تانا ہے، نہ وہاں پہ کوئی پیٹرولنگ ہے، وہاں پہ امن و امان ہے جناب اسپیکر، کیونکہ وہ بارڈر کے اس پار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ بارڈر کے اس پار دہشت گردی ہو، آپریشن ہو، لیکن میرا سوال وہی ہے کہ آخر ہم ہی کیوں، آخر ہم پختون ہی کیوں جو ہمیشہ ان کے اسٹریٹجک ایسٹس بنتے ہیں؟ جناب جب ان کو ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ یہاں پہ ایک کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ جناب یہاں پہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ پہلی عوامی حکومت ہے جو عوام کے ووٹ سے آئے ہیں۔ آج یہ میرے بہنیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں ریزرو سیٹس پہ، ان کو بھی عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے، بغض عمران خان میں ان کو سیٹیں ملی ہیں، ان کو بھی عمران خان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم سارے تو ہیں عمران خان کے شکر گزار، لیکن یہ جو بغض عمران خان میں ان کو سیٹیں ملی ہیں، ان کو مبارک ہو۔ ہم ان کا مقابلہ کریں گے فلور پہ بھی میدان پہ بھی۔ جناب خیبر پختونخوا میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ عمران خان نے فلور پہ یہ بات کی تھی کہ ملٹری آپریشن کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے، اور ہمیشہ عمران خان نے ملٹری آپریشن کو پاکستان کے مفاد میں اچھا نہیں سمجھا، تو یہ حکومت بھی ہر حد تک جائے گی آپریشن کے خلاف انشاءاللہ۔ ہمارے لیے لوگوں کا امن ضروری ہے، ہماری پریورٹی عوام کا امن ہے۔ امن ہوگا تو ترقی ہوگی، امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی، امن ہوگا تو یہ صوبہ آگے بڑھے گا۔ ہم بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حل آپریشن نہیں ہے، آپ کو آخر میں میز پہ آ کے بات کرنی پڑے گی۔ جب آپ کو آخر میں میز پہ بات ہی کرنی پڑے گی، پھر کیوں لاکھوں لوگوں کو ایندھن بنایا جا رہا ہے؟ کیوں لاکھوں لوگوں کو دوبارہ در بدر ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جب لاسٹ ٹائم ہمارے آپریشن ہوئے ہیں، ابھی تک لوگ جو آئی ڈی پیز بنے تھے وہ اپنے گھروں تک نہیں گئے، ان کے گھر ابھی بھی نہیں بنے اور اسی طرح مسمار پڑے ہیں۔ تو کیا ہمیشہ ہی خیبر پختونخوا ان کی اسٹریٹجک ایسٹ بنے گا؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے پاس معدنیات ہیں؟ کیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے سوائے امن کے؟ اور ہم یہ حکومت تحریک انصاف کی پارٹی اور انشاءاللہ عمران خان کی ویژن کے مطابق آپریشن کے خلاف ہر حد تک جائیں گے۔ جناب ایک اور چیز کی مجھے کل رات میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اور مجھے یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہو جاتے ہیں ہمارے ایک دم سے، راتوں رات۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت اور طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے حالات خراب کریں گے تو خیبر پختونخوا میں یہاں پہ ہم آپریشن کریں گے، اور ان آپریشن کا ان سے آپ پوچھیں جناب، ایک آپ ان کیمرہ سیشن بلائیں، ان سب کو دعوت دیں اور ان کو کہیں کہ آپ بریفنگ دیں جو آپریشن آپ نے پہلے کی ہیں، اس کی ریزلٹس کیا ہیں، ان کے فگرز کیا ہیں۔ آپریشن ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، 6 مہینے بعد پھر لوگ آ جاتے ہیں۔ تو جناب اس بار یہ نہیں چلے گا۔ یہ حکومت، یہ کیبنٹ، یہ ممبران، یہ تحریک انصاف کی حکومت، یہاں کا وزیر اعلیٰ، یہاں کا لیڈر آپریشن کے خلاف ہر حد تک جائے گا۔ اور جناب کچھ دنوں بعد 5 اگست ہے، 5 اگست کے حوالے سے بڑا سادہ سا پیغام اپنے پارٹی کے لیے اور اپنے عوام کے لیے کہ جو ڈاکوؤں کا ٹولہ مسلط ہے اس وقت اس ملک پر، یہ ڈاکوؤں کا گلدستہ جو مسلط ہے، ڈاکو ڈفر جو مسلط ہے اس وقت اس ملک پر، اگر 5 اگست کو عام عوام ان کے خلاف نہیں نکلی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ 5 اگست کو ان کے خلاف جہاد کا دن ہے، 5 اگست کو ان ڈاکوؤں کے گلدستے کے خلاف ریفرینڈم کا دن ہے۔ جس طرح 8 فروری کو پوری عوام نکلی اور انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا،
انشاءاللہ 5 اگست کو پوری قوم نکلے گی اور انشاءاللہ ان ڈاکوؤں کی تابوت میں آخری کیل ٹوکے گی اور عمران خان کو ریلیز کرے گی. بہت شکریہ آپ کا. عبید الرحمان صاحب، یہ